آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ امریکہ، اسرائیل یا میڈیا؟ اگر آپ ان کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہے ہو تو آپ غلط ہو۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مسلمان خود ہیں، اور وجہ فرقہ واریت۔ اگر آپ کسی بھی فرقے سے بلونگ کرتے ہو تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کو کڑوی لگے۔ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، سب مسلمان ایک ہو کر رہو، اور ہم شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی کرنے میں لگے پڑے ہیں۔ ہم ایک اللہ، ایک قرآن اور ایک نبی کو تو مانتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ جہاں دنیا ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، اکانومی پہ کام کر رہی ہے، وہاں ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ نماز میں ہاتھ اوپر باندھے یا نیچے۔ رزلٹ کیا ہوا؟ غریبی، الٹریسی، ان ایمپلائمنٹ، پولیٹیکل ویکنس۔ آج مسلمان ہر فیلڈ میں پیچھے ہے۔ آپ خود بھی ذرا سوچو یار، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی کام نہیں ہے، ان کا کام اللہ کے حوالے ہے، اور پھر اللہ ان کو بتائے گا۔ کیا ان آیتوں کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ فرقوں میں بٹنا صحیح ہے؟ ایک مسلم اسکالر جنہوں نے خدا کے وجود پہ اتنا شاندار ڈیبیٹ کیا کہ ایتھسٹ کے پسینے چھوٹ گئے، ایون نن مسلمز بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کو برائی کر رہا ہے تو افسوس وہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہمارے فرقے سے نہیں ہے۔ لائک سیریسلی، فرقہ واریت آپ کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں دکھتا کہ سامنے والا بندہ اپنے فرقے کو نہیں بلکہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جہاں ہم مسلمانوں کو مفتی صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہاں ہم نے کیا کرا؟ مفتی صاحب کے پرانے کلپس کا مس یوز، جس وجہ سے مفتی صاحب پہ اب ٹرائلز شروع ہو چکے ہیں، اینڈ ہو سکتا ہے بہت جلد مفتی صاحب کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ انعام دیا ہے ہم نے مفتی صاحب کو اتنی شاندار ڈیبیٹ کا۔ اینڈ میں آپ کو اپنے پرسنل لائف سے جڑے کچھ انسیڈنٹ بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فرقہ واریت کتنی بری چیز ہے۔ ہمارے علاقے کی مسجد میں ابھی کام چل رہا ہے، اینڈ ایز آئی سیڈ بیفور کہ میرا جو علاقہ ہے وہ کٹر بریلوی علاقہ ہے، تو جو مستری ہماری مسجد میں کام کرنے آئے ہیں وہ بیچارے اہل حدیث ہیں۔ تو ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ، تو قاری صاحب نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے امام صاحب سے شکایت کر دی کہ ایک اہل حدیث ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ یوز کیے، اہل خبیث، ہماری شف کو باطل کر رہا ہے، ہماری نماز کو خراب کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیچارے اب ہماری مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، اینڈ اکیلے بھی پڑھتے ہیں تو وہ رفع الیدین نہیں کر سکتے۔ میں جہاں پہ جاب کرتا ہوں وہاں پاس میں ایک بریلوی مسجد ہے، تو جب میں وہاں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سائڈ میں ایک انکل تھے، وہ مجھے بار بار ایلبو سے پش کر رہے تھے، اینڈ نماز پوری ہونے کے بعد بھائی صاحب جو انہوں نے میری کلاس لی ہے نا، اتنے سخت الفاظ یوز کیے میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے دھمکی تک ملی ہے کہ اگر میں اس مسجد میں دوبارہ نظر آیا تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اینڈ میں نا کافی ایموشنل ہو گیا یار کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے اتنی نفرت کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میں ابھی بھی جب اپنے علاقے کے مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں نا، مجھے بہت برا لگتا ہے یار ان انکل کے لیے، کیونکہ وہ بیچارے انکل اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ان سے بات تک نہیں کرتا۔ بات کرنا تو چھوڑو، لوگ انہیں تانا مارتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اہل حدیث ہے۔ کسی نن مسلم کے ساتھ بھی ہم ایسا بیہیو نہیں کرتے یار۔ غزہ کے مسلمانوں پر جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو کیا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بریلوی ہے یا دیوبندی؟ کیا ان کی مدد کرنے یا ان کے لیے دعا کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ سنی ہے یا وہابی؟ ہماری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر آج دشمن ہم پہ اتنا حاوی ہو رہا ہے۔ یقین کریں میرے بھائی، اگر ہم ایک ہو گئے نا تو کسی میں اتنی ضرورت نہیں کہ ہمارا بال بھی باقا کر سکے۔ آج ہمیں ایک ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ چھوٹے موٹے اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں یار، لیکن اختلاف کے ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے۔ اسلام تو ہمیں غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیں، فرقہ ہمیں پہچان دیتا ہے اور اسلام ہمیں پہلو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر سے اٹھے اور ظلم کے خلاف ایک ساتھ مل کر آواز اٹھائیں تو کمنٹ کریں اسلام ابو فرقہ۔ اور آج کے بعد کوئی بھی مسلمان بھائی چاہے وہ کسی بھی فرقے سے بلونگ کرتا ہو، آپ کو مسکرا کر ان سے بس اتنا ہی کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔